آج ہم تیسرے کی جانب جائیں گے۔ رسول اللہ نے اپنے آخری حج کے موقع پہ حجۃ الوداع پہ ایک عالمگیر خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں رسول اللہ نے قیامت تک کے لیے اسلام کے تمام مسائل اور تمام احکامات بیان کر دیے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ نے صرف وہ احکامات ہی بیان نہیں کیے، بلکہ رسول اللہ نے اپنے بعد اپنے جانشین اور پھر اس کے بعد آنے والے جانشینوں کا تذکرہ بھی کر دیا۔ یہیں رسول کے اس خطبے کے بعد آیت قرآنی آ گئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے اس دین کو مکمل کر دیا۔ میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا کہ ہم پہ اعتراض کرنے والا یہ کہتا ہے کہ جب نبی کاغذ قلم مانگ رہے تھے تو جب آیت آ گئی تھی کہ ہم نے دین مکمل کر دیا ہے تو کس چیز کی ضرورت تھی نبی کو لکھوانے کی؟ دین تو مکمل ہو چکا ہے۔ آپ نے شاید آیت پوری نہیں پڑھی۔ خدا اس آیت میں کہہ رہا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں انسانوں کے خطرے سے بچائے گا۔ رسول نے احکامات بتائے تھے، خطرہ ابھی باقی تھا۔ میں نے پہلی مجلس میں پڑھا کہ رسول اللہ نے تاکید کی، حکمن کہا، زور دے کے کہا، واجب کی نیت سے کہا کہ جاؤ کرے اسامہ میں۔ اتنا تاکیدی حکم تھا، مسلمانوں نے نہیں مانا، روگردانی کر دی۔ پھر میں نے کل کی مجلس میں پڑھا کہ رسول نے اگلا حکم دیا کہ مجھے کاغذ قلم دو تاکہ میں کچھ لکھ کے دوں، پھر مسلمانوں نے روگردانی کر دی۔ اب یہاں پر میں آج کی مجلس میں آغاز کرنے لگا ہوں کہ آخر کون سی وجہ تھی کہ جو اصحاب رسول کے لب ہلنے کا انتظار کرتے تھے کہ رسول کوئی حکم کرے اور ہم پورا کریں، جنہوں نے رسول کے کہنے پہ بت چھوڑے، جنہوں نے رسول کے کہنے پہ بیٹیاں زندہ دفن کرنا چھوڑی، جنہوں نے نبی کے کہنے پہ غیر اللہ کا سجدہ چھوڑا، جنہوں نے نبی کے کہنے پہ شراب کے مٹکے گھروں سے نکالے، جنہوں نے نبی کے کہنے پہ جوار بت پرستی چھوڑی، جنہوں نے نبی کے کہنے پہ نمازیں پڑھنی شروع کی، روزے رکھنے شروع کیے، اتنا سب کچھ نبی کے کہنے پہ کر دیا۔ آخر میں کیا مجبوری بنی تھی کہ سب کچھ نبی کے کہنے پہ کرتے رہے؟ بت چھوڑنا زیادہ مشکل تھا کاغذ قلم دینے سے۔ جو قریب بیٹھے، جو نوجوان بیٹھے ہیں، یہ اس فکر میں میرا ساتھ دیجئے گا، وہ عادتیں جو گمراہی کے زمانے میں پڑی ہوں اسے بڑھاپے میں آ کے چھوڑنا، بڑھاپے میں صرف عمر ہی پختہ نہیں ہوتی، عادتیں بھی پختہ ہو جاتی۔ ان پختہ عادتوں کو چھوڑنا یہ مشکل تھا بجائے کسی لشکر میں چلے جانے کے، شاہ صاحب کاغذ قلم دینے کے۔ تو آخر ان مسلمانوں نے اتنی باتیں نبی کی مانی تھی، یہ باتیں کیوں نہیں مانی؟ اس کو سمجھنے کے لیے میری قوم کے بچوں ہمیں پیچھے جانا پڑے گا، کہ آخر ہمیں تھوڑا پیچھے جا کے دیکھنا پڑے گا کہ کون سا ایسا واقعہ رونما ہوا ہے جس کی وجہ سے جو ساری باتیں مان رہے تھے اب کوئی بھی نہیں مان رہے۔ جو نبی کے اشارے کو سمجھتے تھے، نبی کہتے تھے 2 رکعت، وہ 2 پڑھتے، 4 پڑھو 4، 3 پڑھو، یہاں 7 چکر لگاؤ 7، اتنی باتیں مانتے تھے۔ کیا ہو گیا تھا کہ نبی کہہ رہے اور وہ نہیں مان رہے؟ اس کا مطلب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ قریب قریب کون سا واقعہ رونما ہوا۔ تو جب یہ نبی کی باتوں کا انکار کر رہے تھے، ان سے 70 دن پہلے نبی نے علی کی مولایت کا اعلان کیا۔ صرف 70 دن پہلے، صرف 70 دن پہلے رسول نے علی کی مولایت کا، حاکمیت کا، جانشینی کا اعلان کر دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ساری باتیں مان رہے تھے اب اگر نہیں مان رہے تو یہ وجہ ہے وہ خطبہ جو رسول غدیر میں دے چکے ہیں۔ یہاں اللہ نے کیا کہا تھا؟ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں انسانوں سے بچائے گا۔ قبلہ تشریف فرمائی، یہاں پر خدا نبی سے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں کسی کو جسمانی نقصان نہیں پہنچانے دوں گا۔ کیا کس کی ضرورت تھی کہ نبی کے بدن کو نقصان پہنچا دے؟ جسمانی نقصان کی بات نہیں ہو رہی، خدا کہہ رہا ہے اللہ تمہیں انسانوں کے شر سے بچائے گا۔ یہاں بدن کی بات نہیں ہو رہی، یہاں نبوت کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ صرف نبی کی نبوت نہیں ہے،
یہ پورے کا پورا کار رسالت ہے، اور یہ کار رسالت، اس میں آدم کی محنت، نوح کی محنت. اگر یہ نبی نہ ہوتا، کون آج موسیٰ کو مانتا؟ کون آج ابراہیم کو مانتا؟ کون آسمانی کتابوں کو مانتا؟ یہ وہ نبی تھا جس نے توریت بھی منوائی، انجیل بھی منوائی، زبور بھی منوائی، موسیٰ بھی منوایا، یوشع بن نون بھی منوایا، ابراہیم بھی منوایا، اسماعیل بھی منوایا. اس کا مطلب ہے اس نبی کی زندگی کے اندر سارے نبیوں کی زندگی بند تھی. اس نبی کے اندر پورا اسلام بند تھا. جس نبی کے اندر پورا اسلام بند تھا، اللہ اسے کہہ رہا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل علیک. اگر تو نے یہ نہ پہنچایا تو پھر تو نے کچھ بھی نہیں پہنچایا. اس کا مطلب ہے کہ ولایت علی سے صرف رسول اللہ کی رسالت خطرے میں نہیں جا رہی، آدم کی نبوت خطرے میں ہے، ابراہیم کی محنت خطرے میں ہے، یہ 1.25 لاکھ انبیاء کی محنت خطرے میں ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ اگر تو نے یہ نہ کیا تو کچھ بھی نہ کیا، یہ نہ کیا تو کچھ بھی نہ کیا. یہ فرق ہے نبی میں اور امت میں. اللہ نبی کو کہتا ہے اگر یہ نہ کیا تو کچھ بھی نہ کیا. جو نہ کرنے سے اللہ کہہ رہا ہے کہ تو نے کچھ بھی نہیں کیا. امت نے سب کچھ کیا، بس وہ نہیں کیا. میں بات سمجھا سکوں یا نہیں سمجھا سکوں؟ کتنا فرق ہے. بسم اللہ. کتنا فرق ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے اگر یہ نہ کیا کچھ نہیں کیا. امت نے باقی سب کچھ کیا، وہ نہیں کیا جس کی وجہ سے اللہ کہہ رہا ہے کچھ بھی نہیں کیا. اب خدا کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں بچاؤں گا. اس کا مطلب ہے کہ کار رسالت بند ہے ولایت علی میں. تقریریں ختم ہو رہی ہیں، دن تھوڑے رہ گئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ دین پورا بند ہے نظام ولایت کے ساتھ، کیونکہ اللہ نے اب نبی کوئی نہیں بھیجنا. اب آگے امامت کا سلسلہ شروع ہو. اب جو اللہ پہنچا چکا ہے یہ نافذ کرنے کا وقت ہے. ولایت ہے، نبوت کا کام ہے صرف پہنچانا، امامت کا کام ہے اس کو نافذ کرنا. اب نبی کی نبوت میں اور امام کی ولایت کے درمیان ایک گیپ ہے. نبی کہہ رہا ہے کہ جس نے اس نظام کو نہیں مانا اس نے کچھ بھی نہیں مانا. نبی کی نبوت اور اس نظام ولایت کے درمیان امت آ کے کھڑی ہو گئی. امت نے کہا کہ ہم نبی کا اس نظام کو اس ولایت کے نظام کے ساتھ مربوط نہیں ہونے دیں گے. اللہ نے کہا تھا کہ میرا محمد تو نہ گھبرانا، تو چلا بھی گیا، تو نے دنیا چھوڑ بھی تھی، میں اس نظام کو بچاؤں گا. لے میں تقریر کا پہلا، آج کی تقریر کا پہلا جملہ اپنے جگر سے نکال کے تمہارے اذہان عالیہ کے حوالے کرنے لگاؤں. اللہ نے کہا میرا محمد اگر تو آ بھی گیا یہ پھر بھی اس نظام کا کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ میں تمہیں بچاؤں گا. وہ جو اللہ نے کہا تھا میں بچاؤں گا، اس میں کو فاطمہ کہتے ہیں. وہ اس اللہ کی میں کو، یہ اس اللہ کی میں کا نام فاطمہ. اس میں کا نام فاطمہ. اللہ نے اللہم صلی علی محمد، اللہ نے اس فاطمہ کے ذریعے وعدہ اللہ نے کیا، پورا زہرا نے کیا. میں تحریک سیدہ پڑھ رہا ہوں، میں انقلاب زہرا پڑھ رہا ہوں. خدا نے کہا تھا میں بچاؤں گا، اس میں کے وعدے کو پورا کرنے کے
قبلہ آصم ولایتی صاحب تشریف فرما ہے، رونق مجلس ہیں۔ مذہب جعفریہ کے ہاں یہ حدیث معتبر ہے، غیر شیعہ کے ہاں اس حدیث کو لکھا گیا ہے لیکن اتنے تواتر کے ساتھ نقل نہیں کیا گیا جس طرح شیعوں نے مانا ہے، لیکن یہ غیر شیعہ کی کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ نبی نے ایک حدیث قدسی کو بیان کیا، نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے کہا تھا لولاک لما خلقت الافلاک، میرا محمد اگر تو نہ ہوتا۔ یہ شیعوں کے ہاں مستند ہے، اس پہ شیعوں کے ہاں کوئی جھگڑا نہیں ہے، سب شیعوں نے اسے صحیح مانا ہے کہ یہ صحیح ہے اور تواتر کے ساتھ یہ نقل ہوئی ہے اور اسے حدیث قدسی کی حیثیت ہے۔ اگر آپ نے ہزاروں دفعہ سنی ہے لیکن آپ نے آدھی سنی، میں پوری پڑھنے لگا۔ فرمایا میں زمین و آسمان پہ کچھ نہ بناتا اگر تجھے نہ بناتا، کیونکہ یہ سب کچھ تیری وجہ سے، اگر تو نہیں ہوگا تو اس نظام کو چلائے گا کون؟ یہ نظام ہستی، یہ نظام ہست و بود، یہ نظام گیتی، یہ نظام آب و گل، یہ قائم ہی تیری وجہ سے، کیونکہ تو اس کا رسول ہے۔ پھر خدا نے فرمایا میرا محمد اگر میں علی کو خلق نہ کرتا تو تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ یہاں معاذ اللہ نبوت کو کمزور یا مفضول نہیں کیا جا رہا، یہاں اعلیٰ کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ علی نہ ہوتا تو تو نے جو نظام پہنچایا تھا اسے لے کے کون چلتا؟ تو اگر اس نظام کو میں نے آگے نہ چلانا ہوتا، میں تجھے نہ بناتا، کائنات نہ بناتا اگر تو نہ ہوتا، تجھے نہ بناتا اگر علی نہ ہوتا۔ قرآن یہاں لے آؤ، میں سر پر رکھ کے حدیث پڑھتا ہوں، فرمایا اگر فاطمہ نہ ہوتی میں تجھے اور علی دونوں کو نہ بناتا۔ لما خلقتما لما خلقتما، میں تم دونوں کو نہ بناتا اگر زہرا کو نہ بناتا، اس لیے کہ تو نے پہنچانا ہے، علی نے نافذ کرنا ہے، زہرا نے بچانا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کائنات میں زہرا کی حیثیت ایک بیٹی کی نہیں، ایک زوجہ کی نہیں، ایک ماں کی نہیں، بی بی کو اللہ نے وہ منصب دے کے بھیجا ہے جس سے اس نے نبوت کو بھی بچانا ہے اور امامت کو بھی بچانا۔ تحریک سید آپ سنیے گا، انقلاب زہرا سنیے گا، یہ ہے مشن زہرا، یہ ہے سیدہ کو زمین پر اتارنے کا مقصد۔ اس وجہ سے اللہ نے زہرا کو زمین پر اتارا تاکہ وہ اس نظام کو بچا سکے۔ اب آئیے تاریخ کا سفر کرتے ہیں کہ بی بی نے اس نظام کو بچایا کیسے۔ نبی نے پہنچا دیا اور اعلان کر دیا کہ یہ نظام اب آگے چلے گا۔ امت اس نظام کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی کہ یہ جو تو نے غدیر میں کہا ہے نا، ہم اس نظام کو نافذ نہیں ہونے دیں گے۔ اب نبی کا کام تھا صرف پہنچانا، اب اگلے آنے والے امام کا کام تھا کہ اسے نافذ کرنا ہے۔ اب امت کے سامنے نبی نہیں آیا، جو بیٹھے ہیں موضوع سننے کے لیے وہ چل رہے ہیں، جو موضوع سن رہے ہیں وہ چل رہے ہیں۔ اب امت کے سامنے نبی نہیں آئے، علی نہیں آئے، اب اسی نے آنا تھا جس کے ذمے تھا بچانا۔ اچانک دربار میں نہیں گئی، زمینی ملکیت کے لیے نہیں گئی، شہزادی نے اس پورے نظام کو بے نقاب کرنا ہے۔ سیدہ کی تحریک کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اب یہاں پر تاریخ کا یہ سفر ہے کہ رسول اللہ، جہاں تک میں کل پہنچا، رسول کا دو مجھے کاغذ قلم، میں تمہیں کچھ لکھ دوں، انکار کر دیا گیا، رسول کو وہ کاغذ قلم نہ دیا گیا۔
اب یہاں پر اہل سنت کتابوں میں ابن ابی الحدید نے بھی اپنی شرح میں لکھا کہ رسول نے بستر سے سر اٹھایا اور اٹھا کے رسول نے فرمایا میرے حبیب کو بلاؤ، اور نبی کی ایک زوجہ جلدی سے اٹھی اور انہوں نے اپنے باپ کو بلایا۔ جو ہی صاحب شارح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید کہتا ہے کہ جو ہی وہ شخص جسے نبی کی ایک زوجہ نے، جب نبی نے کہا میرے حبیب کو بلاؤ، اس نے اپنے باپ کو بلایا، نبی نے چہرہ پھیر کے کہا میرے حبیب کو بلاؤ۔ میں شرح نہج البلاغہ سے پڑھ رہا ہوں، ابن ابی الحدید معتزلی سے پڑھ رہا ہوں۔ یا بائیں جانب سے دوسری پیغمبر کی زوجہ اٹھی، انہوں نے اپنے باپ کو بلایا، نبی نے سارا آسمان کی طرف کر کے کہا کوئی میرے حبیب کو بلاؤ۔ جب دونوں بزرگ شرمندگی سے حجرے سے نکل رہے تھے، زہرا نے دروازے پہ کہا یا علی بابا بلا رہے ہیں، یا علی آپ کو بابا بلا رہے ہیں۔ حق وہ ہے جو غیر کی زبان سے نکلے، آپ کو بابا بلا رہے ہیں۔ رسول اللہ نے مولا علی کو بلایا اور رسول اللہ نے اپنے دونوں ہاتھ بستر پہ بیماری کی وجہ سے لیٹے ہوئے تھے، رسول اللہ نے شدت مرض کو چھوڑا اور اپنے دونوں ہاتھ مولا علی کے بلا تشبیہ کاندھوں پر رکھے، کاندھوں پر رکھنے کے بعد اپنی چادر کو اپنے اور علی کے سر کے اوپر دیا، اور جو انہوں نے نہیں لکھا تھا وہ علی کو سنایا۔ کوئی بندہ بیٹھا ہے جو محنت کی قدر کر سکتا ہو؟ جو لکھا نہیں گیا تھا وہ علی تک پہنچایا۔ کافی دیر نبوت اور امامت ایک دوسرے کے ساتھ یوں ہی بغل گیر رہی، آخر مولا امیر المومنین نے رسول کو سہارا دے کے رسول کا سر مبارک تکیے پر رکھا۔ یہاں پر ایک مجھے روایت کا اور پوسٹ مارٹم کرنا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نبی نے آخری وقت میں ایک صحابی جس کا نام ابو بکر ابن قحافہ تھا، اس سے اپنی جگہ پہ مصلی عبادت پہ نماز جماعت کی امامت کے لیے کھڑا کیا تھا۔ بڑی خندہ پیشانی سے جملے سنیے گا، بڑے یقین سے سنیے گا، بڑے اعتماد سے سنیے گا۔ آپ کا نوکر، میں نے اسپیشلائزیشن ہی اسی کام کے لیے کی ہے۔ انہی چیزوں کو ہم بڑے آرام سے ایسی میٹھی دوائی دیں گے جی، انہیں غصہ ہم نے نہیں کرنا، ناراض ہم نے نہیں ہونا۔ کیوں؟ اچھا رسول اللہ نے انہیں کیا دیا جی؟ رسول اللہ نے انہیں اپنی زندگی میں اپنے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ واحد ایک نص ہے خلافت کو بچانے کے لیے، جب بھی کسی سے پوچھا جائے کہ ان کی خلافت کی دلیل، ایک واحد یہ نص ہے جو لے کے آتے ہیں کہ ان کی خلافت کی نص یہ ہے کہ رسول اللہ نے انہیں اپنی زندگی میں اپنے مصلی پہ کھڑا کیا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کی اس نص کو تسلیم کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کے پاس وہی دین ہے جو نبی نے دیا تھا؟ سنو جی ہمارے پاس وہی دین ہے۔ اگر آپ کے پاس وہی دین ہے تو کیا آپ کے مذہب میں امام جماعت کی کوئی شرط ہے؟ ہاں، اگر تو آپ کے ہاں یہ رول ہے کہ امام جماعت کی یہ شرائط ہے تو پھر مان لیتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ نے نبی کا دین فالو کیا ہے، تو نبی نے بھی اتنے صحابہ میں سے ایک قابل کو چنا تو آپ نے بھی اس کے بعد ایک قابل کو چنا۔ جب آپ مصلی پہ کھڑا کرتے ہوئے صرف عمر دیکھتے ہیں، کوئی قابلیت نہیں دیکھی جاتی، صرف ہمارے ہم مذہب جعفریہ میں پیش نماز کی شرطیں ہیں، ہم شرائط پوری ہوں تو مصلی پہ کھڑا کرتے ہیں، جہاں بغیر شرطوں کے 2 رکعت کا پیش نماز نہیں رکھتے، امام کیسے بنا سکتے تھے؟
یہ ایک نص ہے کہ جس وجہ سے انہیں، اور جب اس کو پڑھا گیا تو اس کے لیے اتنی حدیثیں، خود ہی اتنی کنفیوژن پیدا کی ہوئی ہے کتابوں میں کہ ایک حدیث ہے کہ رسول نے کہا تھا، ایک حدیث کے نہیں رسول نے نہیں کہا۔ رسول کے اس وقت حجرے میں عبداللہ ابن زماں کھڑا تھا، رسول نے اسے کہا کہ کون ہے جو مسلمانوں کو جماعت کروائے گا، تو وہ باہر گئے اور باہر جا کے اس نے ان کو کھڑا کر دیا، اور بعد میں اس نے کہا کہ مجھے تو رسول نے کہا ہی نہیں تھا، میں نے اپنی مرضی سے آپ کو کھڑا کیا تھا۔ اتنی کنفیوژن ہے کہ کوئی ایک بھی حدیث مجھے صحیح لا کے بتائے کہ یہ ایک حدیث ہے جس کو تمام نے مستند کہا ہے اور تمام نے اس پر اجماع کیا ہے کہ یہ حدیث ہمارے ہاں معتبر ہے۔ 7 سے زیادہ حدیثیں تو میں بیان کر سکتا ہوں۔ کوئی حدیث نبی کی بیوی کی بیان کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں مجھے کہا گیا تھا۔ تو ایک نبی کی بیوی کو جب کہا گیا، حضرت عائشہ سے کہا گیا کہ تو میرے مصلی پہ کس کو کھڑا کر، اس نے کہا کہ نہیں میں اپنے باپ کو اس لیے نہیں کھڑا کر سکتی کیونکہ وہ نرم دل ہیں، جب آپ کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے تو وہ روئیں گے اور رونے کی وجہ سے وہ نماز اونچی آواز میں نہیں پڑھا سکیں گے۔ بھی حدیث اہل سنت کی کتابوں میں آئی ہے۔ ہاں اس طرح بھی حدیث آئی ہے، میں ساری بیان کر دوں۔ اس طرح بھی حدیث آئی ہے، اس طرح بھی روایت آئی ہے کہ اس لیے انہیں کھڑا نہیں کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ وہ روئیں گے اور رونے کی وجہ سے ان کے حلق سے آواز نہیں نکلے گی اور مسلمان نماز کیسے پڑھا سکے۔ پھر مختلف جگہوں پہ مختلف قسم کی روایتیں آئیں، کوئی ایک روایت تو آئی نہیں، کوئی ایک نص تو آئی نہیں جس پہ ہم دلالت کر سکیں، ہم اسے مان سکیں کہ اس وجہ سے۔ اچھا آپ کہتے ہیں کہ انہیں رسول نے تجویز کیا تھا، تو جس رسول نے اپنے بعد میں بڑی اہم بات نوٹ کروانے لگا، جس نبی نے اپنے بعد اپنے جانشین کا فیصلہ امت کے حوالے کیا تھا، اس نے مصلی پہ نماز پڑھانے والے امام کا امت کے حوالے کیوں نہیں کیا؟ نبی کو چاہیے تھا، نبی کہتے کہ جاؤ جا کے خلیفہ تو بعد میں تم نے میرا چننا ہے، تو مسجد میں کھڑے ہو کے جس کو تم لوگوں نے چننا ہے اسے مصلی پہ کھڑا کر دو۔ اچھا 2 رکعت کی نمازیں پڑھانے کے لیے تو نبی فیصلہ کرے کہ کون جائے گا۔ اب دونوں صورتوں میں سے ایک صورت ہے کہ اگر نبی نے انہیں چنا تھا تو پھر ماننا پڑے گا کہ نبی اگر اپنی ایک نماز پڑھانے کے لیے اپنے مصلی پہ خود فیصلہ کرتے ہیں کہ کون پڑھائے گا، تو پھر اپنے بعد اپنے جانشین کا فیصلہ بھی انہوں نے کرنا تھا کہ کون جائے گا۔ اور اگر نبی نے جانشین کا فیصلہ نہیں کیا تو پھر امامت بھی غلط ہے۔ پھر دوسری بات ہے، تھوڑی دیر پہلے نبی کہہ رہے کاغذ قلم دو، اور انہی میں سے ایک شخص کہہ رہا ہے کہ انہیں ہذیان ہو گیا ہے، اور جب انہوں نے کہا اسے کھڑا کر دو، انہوں نے کہا آپ ٹھیک ہو گئے ہیں۔ پھر تھی اگلی دلیل کہ کیا نبی کی زندگی میں ساری ہی نبی کی غیر موجودگی میں نمازیں وہ پڑھاتے تھے؟ جب رسول سفر پہ جاتے تھے تو ہر نماز تو نبی نے، جب رسول مدینہ سے چلے جاتے تھے کسی نہ کسی سفر میں جاتے تھے، اتنے غزوات کے اندر رسول گئے تو اپنے بعد رسول کسی نہ کسی کو تو کھڑا کر کے جاتے تھے کہ تم میرے بعد مدینے کے لوگوں کو نماز پڑھانا، تو پھر چاہیے تھا وہ سارے ہی آتے۔ بھئی اگر خلیفہ بننے کی شرط یہی ہے کہ جسے نبی نے اپنی زندگی میں مصلی دیا ہو تو سب سے پہلے ابن مکتوم کو آ جانا چاہیے تھا کہ مجھے نبی کہہ کے گئے تھے کہ تو بھی نماز پڑھا۔ سارے وہ صحابی آ جاتے جنہیں نبی نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ تم نماز پڑھا دو، تو پھر یہ فیصلہ آخری والے پہ کیوں ہوا؟ اچھا نماز پڑھانے کے لیے ٹائم زیادہ لگتا ہے یا بستر پہ رات سونے کا ٹائم زیادہ ہوتا ہے؟ جو 10 منٹ کے لیے نماز کے لیے مصلی پہ آئے اس کے لیے شرط ہو گئی کہ یہ نص ہے خلافت کی، تو جسے اپنے بستر پہ لٹایا تھا۔ اچھا مسلمانوں کے آگے نماز پڑھانا یہ زیادہ آسان کام ہے، مشکل کام ہے، یا سورہ توبہ لجا کے مشرکوں کو سنانا یہ مشکل کام ہے؟ تو یہی صحابی لے کے گئے تھے، آدھے رستے میں علی نے پکڑی ہے۔ ہاں ابن عصی نے لکھا ہے، اساکہ نے لکھا ہے، تمام مورخی نے لکھا، آدھے رستے میں گئے تھے یا پیچھے سے علی گئے، فرمایا رسول نے حکم دیا یہ مجھے دے۔ کیوں؟ رسول نے تو مجھے بھیجا ہے۔